أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج حضرت علی بن ابو طالب کے ورنن سے آرمبھ کروں گا خلفائے راشدین کے بارے میں۔ حضور فرما رہے ہیں ان کا نام حضرت علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم اور ان کے پتا کا نام عبد مناف تھا، جن کی کنیت یعنی اپنام ابو طالب تھا۔ آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوترن سے 10 ورش پورو پیدا ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیے کے بارے میں ورنن ہوتا ہے کہ آپ کا قد درمیانہ تھا، آنکھیں کالی تھیں اور آپ کا شریر کچھ موٹا تھا، کندھے چوڑے تھے۔ حضرت علی کی ماں نے آپ کا نام اپنے پتا کے نام پر اسد رکھا تھا، اور آپ کے جنم کے سمے ابو طالب گھر پر موجود نہ تھے۔ جب ابو طالب واپس آئے تو انہوں نے آپ کا نام علی رکھ دیا اسد کے بجائے۔ حضور فرما رہے ہیں حضرت علی کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کے بھائی طالب، عقیل، جعفر اور بہنیں ام ہانی اور ام جمانہ۔ ان میں طالب اور جمانہ کے اترکت شیش سب نے اسلام سویکار کر لیا تھا۔ حضرت علی کی کنیت ارتھات اپنام ابو الحسن، ابو سبتین اور ابو تراب تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے انصار حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے تو حضرت علی کو گھر میں نہ پایا۔ آپ نے پوچھا تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا میرے اور ان کے بیچ کوئی بات ہو گئی تھی تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے، اور کیلولا بھی میرے پاس نہیں کیا، یعنی دوپہر کے سمے گھر پر نہیں لیٹے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے کہا دیکھو وہ کہاں ہیں؟ وہ آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے اور حضرت علی وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے شریر سے ان کی چادر ہٹی ہوئی تھی اور کچھ مٹی لگ گئی تھی ان کی کمر پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پونچھی اور فرمایا اٹھو اے ابو تراب، اٹھو اے ابو تراب۔ اس سمے سے وہ ابو تراب کے اپنام سے پکارے جانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کس طرح آئے، اس وشے میں بیان ہوتا ہے کہ مجاہد بن جبر ابو الحجاج ورنن کرتے ہیں کہ قریش کو ایک بڑی مصیبت پیش آئی، اللہ تعالیٰ کی اور سے حضرت علی پر انعام اور خیر و برکت کا کارن بنی۔ حضرت ابو طالب کے کافی بچے تھے، اتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے جو بنو ہاشم میں زیادہ خوشحال تھے ان سے کہا کہ اے عباس، آپ کا بھائی ابو طالب کا پریوار کافی بڑا ہے اور اس اکال سے وہاں بھی اکال پڑا ہوا ہے، یعنی ان کے گھر میں لوگوں کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔
آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم ان کے بال بچوں میں کچھ کمی کر دیں۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک میں لے لیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عباس کو کہا کہ ایک آپ لے لیں، ہم ان دونوں کے لیے حضرت ابو طالب کی اور سے پریاپت ہو جائیں گے۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بچوں کی پرورش میں کچھ سہیوگ کر دیں، یہاں تک کہ لوگوں کی اکال کی اوستھا دور ہو جائے جس میں وہ اس سمے گرست ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اس کے اترکت جو مرضی ہو کرو۔ اتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا، اور حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی اوترت کر دیا۔ پھر حضرت علی نے آپ کا انوسرن کیا اور آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کا ستیاپن کیا، اور حضرت جعفر حضرت عباس کے پاس رہے یہاں تک کہ انہوں نے یعنی حضرت جعفر نے بھی اسلام سویکار کر لیا، اور حضرت عباس جو تھے حضرت جعفر سے پھر الگ ہو گئے۔ یہ تاریخ طبری کی روایت ہے۔ اسی بات کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں ورنن کیا ہے کہ ابو طالب ایک بہت ہی سمانت ویکتی تھے، پرنتو غریب تھے اور بڑی تنگی سے ان کا گزارا چلتا تھا، وشیش روپ سے ان دنوں میں جب کہ مکہ میں ایک اکال کی اوستھا تھی۔ ان کے دن بہت ہی تکلیف میں کٹتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی اس تکلیف کو دیکھا تو اپنے دوسرے چچا عباس سے ایک دن کہنے لگے کہ چچا، آپ کے بھائی ابو طالب کی اوستھا بہت تنگ ہے، کیا اچھا ہو کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک کو آپ اپنے گھر لے آئیں اور ایک کو میں لے جاؤں۔ عباس نے اس پرستاؤ سے سہمتی ویکت کی، اور پھر دونوں مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے یہ نویدن کیا کہ ان کی یعنی ابو طالب کی اپنی اولاد میں عقیل سے ان کو بہت محبت تھی۔ کہنے لگے عقیل کو میرے پاس رہنے دو اور باقیوں کو اگر تمہاری اچھا ہے تو لے جاؤ۔ اتہ جعفر کو عباس اپنے گھر لے گئے اور علی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس سمے لگ بھگ 6-7 سال کی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ حضرت علی کے اسلام سویکار کرنے کے بارے میں ابن اسحاق سے یہ روایت ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب حضرت خدیجہ کے اسلام لانے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے ایک دن بعد آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے جو اس نے اپنے لیے چن لیا ہے اور رسولوں کو اس کے ساتھ اوترت کیا ہے، یعنی اسی دھرم کے ساتھ۔ اتہ میں تمہیں اللہ اور اس کی اپاسنا، اس کی عبادت کی اور اللات اور عزا جو بت ہیں مکہ کے، ان کے انکار کی اور بلاتا ہوں۔ اس پر حضرت علی نے آپ سے کہا یہ ایسی بات ہے جس کے بارے میں آج سے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنا۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک ابو طالب سے اس کا ورنن نہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ آپ کے اعلان نبوت یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے یہ راز کھل جائے۔ اتہ آپ نے فرمایا کہ اے علی، اگر تم اسلام سویکار نہیں کرتے تو اس بات کو چھپا کر رکھو۔ اتہ حضرت علی نے وہ رات گزاری۔ پھر اللہ نے حضرت علی کے دل میں اسلام کو داخل کر دیا اور اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور کہا کہ اے محمد، رات کو آپ نے میرے سامنے کیا چیز پرستت کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی اپاسیہ نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، اور لات اور عزا کا انکار کرو اور اللہ کے بھاگیداروں سے بریت کا اظہار کرو۔ حضرت علی نے ایسا ہی کیا اور اسلام سویکار کر لیا۔ حضرت علی ابو طالب کے بھے سے گپت روپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا، حالانکہ رہتے بھی وہیں تھے، کیونکہ روایتوں میں تو یہی ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ بہرحال اسد الغابہ کی یہ روایت ہے۔
حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی تھے۔ اس سمے حضرت علی کی آیو 13 ورش کی تھی۔ کچھ دوسری روایتوں میں 15، 16 یا 18 سال کی آیو کا بھی ورنن ملتا ہے۔ جیونی لکھنے والوں نے یہ بحث بھی اٹھائی ہے کہ مردوں میں سے پہلے کون ایمان لایا تھا، حضرت ابوبکر یا حضرت علی یا حضرت زید۔ کچھ اس کا یہ حل نکالتے ہیں کہ بچوں میں سے حضرت علی اور بڑوں میں سے حضرت ابوبکر اور غلاموں میں سے حضرت زید۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی ایک اپنا نقطۂ نظر، اپنا ایک درشٹیکون پرستت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کے بارے میں اتہاس کاروں میں متبھید ہے۔ کچھ حضرت ابوبکر عبداللہ بن ابی قحافہ کا نام لیتے ہیں، کچھ حضرت علی کا جن کی آیو اس سمے کیول 10 سال تھی، اور کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید بن حارثہ کا نام لیتے ہیں۔ پرنتو ہمارے نکٹ یہ جھگڑا ویرتھ ہے۔ حضرت علی اور زید بن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے اور آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا اور ان کا ایمان لانا، بلکہ ان کی اور سے تو سمبھوتہ کسی اقرار کی بھی آوشکتا نہ تھی، کسی شابدک اقرار کی بھی آوشکتا نہ تھی، اتھا ان کا نام بیچ میں لانے کی آوشکتا نہیں۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اور ان کا ایمان لانے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، ایک ہی بات ہے، کسی کتھنی اقرار کی آوشکتا نہیں اس کے لیے، اتھا ان کا نام بیچ میں لانے کی آوشکتا نہیں۔ اور جو باقی رہے ان سب میں سے حضرت ابوبکر مسلمہ طور پر یعنی سرو سمتی سے پراتھمکتا رکھتے ہیں اور ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر ایک سہایک ملا تھا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کہ آپ کو بن مانگے سہایک مل گیا۔ یہاں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کا ورنن کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ آپ کی سہایک تھیں۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ آپ کو بن مانگے سہایک مل گیا، یعنی آپ کی وہ بیوی جس کے ساتھ آپ کو بے حد محبت تھی سب سے پہلے آپ پر ایمان لے آئی، کیونکہ ہر ویکتی کا دھرم اور آستھا آزاد ہوتا ہے اور کوئی کسی کو بل پوروک منوا نہیں سکتا۔ اس لیے سمبھو تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے خدا تعالیٰ کی پہلی وحی کا ورنن کیا تو آپ کا ساتھ نہ دیتیں اور کہہ دیتیں کہ میں ابھی سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھاؤں گی، لیکن نہیں، حضرت خدیجہ نے بنا رکے اولمب اور بنا کسی بہانے بنائے بغیر آپ کے دعویٰ کا سمرتھن کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فکر کہ سمبھو ہے کہ خدیجہ مجھ پر ایمان نہ لائے دور ہو گئی، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہی ہوئیں۔ اس سمے خدا تعالیٰ عرش پر بیٹھا کہہ رہا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے خدیجہ کے ساتھ پیار تھا اور محبت تھی، اور تیرے دل میں یہ وچار تھا کہ کہیں خدیجہ تجھے چھوڑ نہ دے، اور تو اس چنتا میں تھا کہ خدیجہ مجھ پر ایمان لاتی ہے یا نہیں، پرنتو کیا ہم نے تیری آوشکتا کو پورا نہیں کیا؟ اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ کے گھر میں وحی نے خدا تعالیٰ کی وحی کے بارے میں باتیں ہوئیں تو زید بن حارث غلام جو آپ کے گھر میں رہتا تھا آگے بڑھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی جن کی آیو اس سمے 11 سال کی تھی اور وہ ابھی بالکل بچہ ہی تھا، اور وہ دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سب بات چیت سن رہے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے بیچ ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ خدا کا پیغام آیا ہے تو وہ علی جو ایک ہونہار اور ہوشیار بچہ تھا، وہ علی جس کے اندر نیکی تھی، اور وہ علی جس کی نیکی کے جذبات جوش مارتے رہتے تھے پرنتو نشو نما اور انتی نہیں پا سکے تھے، وہ علی جس کے احساسات بہت اونچے تھے مگر ابھی تک سینے کے اندر دبے ہوئے تھے، اور وہ علی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا مادہ رکھا ہوا تھا مگر ابھی تک اسے کوئی اوسر نہ مل سکا تھا، اس نے جب دیکھا کہ اب میرے جذبات کے ابھرنے کا سمے آ گیا ہے، اس نے جب دیکھا کہ اب میرے احساسات کی انتی کا سمے آ پہنچا ہے، اس نے جب دیکھا کہ اب خدا مجھے اپنی اور بلا رہا ہے،
تو وہ بچہ سا علی اپنے درد سے بھرا ہوا سینہ کے ساتھ لجاتا ہوا اور شرماتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، جس بات پر میری چچی ایمان لائی ہے اور جس بات پر زید ایمان لایا ہے اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ جب نماز کا سمے ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں کی اور چلے جاتے اور حضرت علی بھی آپ کے چچا ابو طالب اور دیگر چچاؤں اور تمام قوم سے چھپ کر آپ کے ساتھ ہو لیتے اور دونوں وہاں نماز ادا کرتے۔ شام کو واپس آتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن ابو طالب نے ان دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے بھتیجے، یہ کون سا دھرم ہے جس کا انوسرن کرتے ہوئے میں آپ دونوں کو دیکھ رہا ہوں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، یہ اللہ کا دھرم ہے اور اس کے فرشتوں کا دھرم ہے اور اس کے رسولوں کا دھرم ہے اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم کا دھرم ہے، یا اس سے ملتا جلتا کچھ کہا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مجھے لوگوں کی اور اوترت کیا ہے، اور اے چچا، تو اس بات کا سب سے ادھک حقدار ہے کہ میں تجھے اس کا اپدیش کروں اور تجھے اس سنمارگ کی اور بلاؤں، اور تو اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ مجھے سویکار کرے اور میری سہایتا کرے، اور اس پرکار کی بات فرمائی۔ اس پر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں اپنے اور اپنے باپ دادا کے دھرم اور جس پر وہ تھے اس کو چھوڑنے کا سامرتھیہ نہیں رکھتا، لیکن اللہ کی قسم، میں جب تک جیوت ہوں تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں پہنچے گی جسے تو ناپسند کرے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس گھٹنا کو اس پرکار ورنن کیا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مکہ کی کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک اس اور سے ابو طالب کا گزرنا ہوا۔ ابو طالب کو ابھی تک اسلام کی کوئی خبر نہ تھی، اس لیے وہ کھڑا ہو کر اتنت حیرانی سے یہ نظارہ دیکھتا رہا۔ جب آپ نماز ختم کر چکے تو اس نے پوچھا، بھتیجے، یہ کون سا دھرم ہے جو تم نے اپنایا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، یہ خدا کا دھرم ہے اور ابراہیم کا دھرم ہے، اور آپ نے ابو طالب کو سنکشپت روپ سے اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو طالب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں اپنے باپ دادا کا دھرم نہیں چھوڑ سکتا، پرنتو ساتھ ہی اپنے بیٹے حضرت علی کی اور علی سے سمبودھت ہو کر کہا، ہاں بیٹا، تم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ تم کو سوائے نیکی کے، سوائے اچھی بات کے کسی اور نہیں بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آدیش کے انوسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نکٹ سمبندیوں کو ڈرانے کا ایک ستھان پر یوں ورنن ملتا ہے۔ حضرت براء بن عازب ورنن کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت اتری کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ارتھات اور تو اپنے اہل خاندان یعنی اپنے خاندان والوں کو، اپنے نکٹ سمبندیوں کو ڈرا، سچیت کر۔ آپ نے فرمایا، اے علی، ہمارے لیے ایک سا کھانے کے ساتھ بکری کی ران تیار کرو، اور ایک روایت میں سا کی بجائے مد کا شبد ملتا ہے۔ ایک سا 4 مد کا تھا، یعنی کچھ کم 2.5 سیر وزن میں، یا 2.5 کلو کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اہل کوفہ اور عراق کے سا 8 مد کا ہوتا ہے، یعنی 4 سیر یا 4.5 سیر کا لگ بھگ۔ پرنتو بہرحال بہت تھوڑی مقدار، تعداد جتنا بھی ہو، 2.5 سیر ہو یا 4 سیر ہو، خاندان کے لوگوں کو بلانا تھا، دعوت کرنی تھی، اس کے لیے کھانا تیار کرنا تھا، اور ہمارے لیے ایک بڑا پیالہ دودھ کا تیار کرو، پھر بنو عبد المطلب کو جمع کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، وہ سب جمع ہوئے، کوئی 40 لوگ تھے، ایک زیادہ یا ایک کم تھا۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب اور حمزہ اور عباس اور ابو لہب بھی تھے۔ میں نے ان کے سامنے کھانے کا وہ بڑا برتن پرستت کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، اپنے دانتوں سے اسے کاٹا، پھر اسے پیالے کے چاروں اور بکھیر دیا برکت دینے کی خاطر، اور فرمایا، اللہ کے نام کے ساتھ کھاؤ،
لوگوں نے کھایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا۔ اللہ کی قسم، میں نے ان سب کے لیے جو پرستت کیا تھا وہ کیول ایک آدمی کھا سکتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں کو پلاؤ، عطا میں دودھ کا وہ پیالہ لایا، انہوں نے پیا یہاں تک کہ سب کے سب سیر ہو گئے۔ اللہ کی قسم ان میں سے کیول ایک ویکتی ہی پی سکتا تھا۔ اللہ کی قسم ان میں سے کیول ایک ویکتی سارا پی سکتا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ حاضرین سے بات کریں، جو اپستھت لوگ تھے ان سے بات چیت کریں، تو ابو لہب نے جلدی سے بولنا آرمب کر دیا اور کہا دیکھو تمہارے ساتھی نے تم پر کیسا جادو کیا ہے۔ پھر وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات نہ کر سکے۔ اگلے دن آپ نے فرمایا اے علی، جو کھانا اور دودھ تم نے کل تیار کیا تھا ویسا ہی کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا جیسا کل کیا تھا، یعنی کھانے کو برکت دی۔ پھر ان لوگوں نے کھایا اور پیا یہاں تک کہ خوب پیٹ بھر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو، میں عرب کے کسی نوجوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر بات لے کر آیا ہو جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت یعنی لوگ پرلوگ کا معاملہ لے کر آیا ہوں۔ پھر فرمایا اس پر کون میری سہایتا کرے گا؟ حضرت علی کہتے ہیں اس پر سب لوگ خاموش رہے اور میں نے کہا یا رسول اللہ، باوجود اس کے کہ میں ان سب سے عمر میں کم ہوں، میں آپ کا سہایک بنوں گا۔ سیرت خاتم النبیین میں اس بات کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اس پرکار لکھا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو آدیش دیا کہ ایک دعوت کا پربند کرو اور اس میں بنو عبد المطلب کو بلاؤ، یعنی میرے سارے خاندان کو بلاؤ، تاکہ اس کے دوارا میں ان تک پیغام حق پہنچا سکوں۔ چنانچہ حضرت علی نے دعوت کا پربند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب نکٹ سمبندیوں کو، جو اس سمے لگ بھگ 40 لوگ تھے، اس دعوت میں بلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو آپ نے کچھ سمبودھن کرنا چاہا، پرنتو دربھاگیہشالی ابو لہب نے جب کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ افسر تو نکل گیا، اب پھر دعوت کا پربند کرو۔ اتہ آپ کے رشتہ دار پھر اکٹھے ہوئے اور آپ نے انہیں یوں سمبودھت کیا کہ اے بنو عبد المطلب، دیکھو میں تمہاری اور وہ بات لے کر آیا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اچھی بات کوئی ویکتی اپنے قبیلے کی اور نہیں لایا۔ میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم میری بات مانو تو تم دین و دنیا کی بہترین نعمتوں کے وارث بنو گے۔ اب بتاؤ اس کام میں میرا کون سہایک ہوگا؟ سب خاموش تھے۔ ہر اور مجلس میں ایک سناٹا تھا کہ یکایک ایک اور سے ایک 13 سال کا دبلا پتلا بچہ جس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اٹھا اور یوں بولا، یدیپی میں سب میں کمزور ہوں اور سب میں چھوٹا ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ حضرت علی کی آواز تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے یہ شبد سنے تو آپ نے رشتہ داروں کی اور دیکھ کر فرمایا اگر تم جانو تو اس بچے کی بات سنو اور اسے مانو۔ اپستھت جنوں نے یہ درشیہ دیکھا تو بجائے سیکھ لینے کے سب کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور ابو لہب نے اپنے بڑے بھائی ابو طالب سے کہا، لو اب محمد تمہیں یہ آدیش دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کا انوسرن کرو۔ اور پھر یہ لوگ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری پر ہنسی اڑاتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں حضرت علی کا واقعہ ہے، وہ بھی 11 سال کے بچوں کو دھیان پوروک سننا چاہیے۔ جب وہ دھرم کے سمرتھن کے لیے کھڑے ہوئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی تو آپ نے دعوت کی جس میں مکہ کے تمام بڑے بڑے امیر لوگ سردار تھے، انہیں کھانا کھلایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں کچھ اپنے دعوے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔
اس پر سارے اٹھ کر بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے بھائی، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے دنیا دار لوگ ہیں، ان کو پہلے سنانا تھا اور پھر کھانا کھلانا تھا۔ یہ بے ایمان تو کھانا کھا کر بھاگ گئے کیونکہ یہ کھانے کے بھوکے ہیں۔ اگر آپ پہلے باتیں سناتے تو چاہے 2 گھنٹے سناتے، وہ ضرور بیٹھے رہتے، پھر ان کو کھانا کھلاتے۔ عطا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پرکار کیا کہ پھر دوبارہ ان کو بلایا اور ان کی دعوت کی، لیکن پہلے کچھ باتیں سنا لیں اور پھر کھانا کھلایا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں خدا کی باتیں سنائی ہیں، کیا کوئی تم میں سے ہے جو میری سہایتا کرے اور اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے؟ مکہ کے سارے بڑے بڑے آدمی بیٹھے رہے، صرف ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے چچا کے بیٹے، میں ہوں، آپ کی سہایتا کروں گا۔ آپ نے سمجھا کہ یہ تو بچہ ہے، عطا پھر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، کیا کوئی تم میں سے ہے جو میری سہایتا کرے؟ پھر سارے بڈھے بیٹھے رہے اور وہ 11 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے، میں جو ہوں، میں آپ کی سہایتا کروں گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ خدا کے نکٹ جوان یہی 11 سال کا بچہ ہے، باقی بوڑھے سب بچے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہی بچہ ہے جو عقل مند ہے۔ عطا آپ نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر وہی علی آخر تک آپ کے ساتھ رہے اور پھر آپ کے بعد خلیفہ بھی ہوئے اور انہوں نے دھرم کی بنیاد ڈالی۔ اسی پرکار آپ کی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا اور 12 نسلوں تک برابر ان میں 12 امام پیدا ہوئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ حضرت علی کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علی جب ایمان لائے تو ابھی بچے ہی تھے، اور وہ بھی یہ سمجھ کر ایمان لائے تھے کہ مجھے اسلام کے لیے ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ بچے تھے لیکن یہ سمجھ کر ایمان لائے تھے کہ قربانی مجھے دینی پڑے گی، یہاں تک کہ اگر جان قربان کرنے کا اوسر آیا تو مجھے اپنی جان بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں پرستت کرنی پڑے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے پرارمبھک دنوں میں ایک دعوت کی جس میں بنو عبد المطلب کو بلایا تاکہ ان تک خدا کا پیغام پہنچایا جائے۔ عطا آپ کے بہت سے رشتہ دار اس دعوت میں سملت ہوئے۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو آپ نے کھڑے ہو کر ان کو سمبودت کرنا چاہا، پرنتو ابو لہب نے ان سب لوگوں کو ادھر ادھر بکھیر دیا اور وہ آپ کی بات سنے بغیر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آپ بہت حیران ہوئے کہ یہ اچھے لوگ ہیں جو دعوت کھا کر بھی بات نہیں سنتے، مگر آپ مایوس نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ دوبارہ ان کے لیے دعوت کی جائے۔ عطا دوبارہ ان سب کو کھانے پر بلایا گیا۔ جب وہ سیر ہو کر کھا چکے تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا یہ تم پر کتنا بڑا اپکار ہے کہ اس نے اپنا نبی تمہارے اندر بھیجا ہے۔ میں تمہیں خدا کی اور بلاتا ہوں، اگر تم میری بات مانو گے اور تم دھارمک تتھا سانسارک نعمتوں کے وارث قرار پاؤ گے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کام میں میرا سہایک بنے؟ یہ سن کر ساری سبھا پر سناٹا سا طاری ہو گیا، پرنتو یکایک ایک کونے سے ایک نوعمر بچہ اٹھا اور اس نے کہا کہ یدیپی میں ایک کمزور بچہ ہوں اور عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ بچے حضرت علی تھے جنہوں نے اس سمے اسلام کے سمرتھن کا اعلان کیا۔ حضرت علی کے قربانی کا ورتانت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سمے حضرت علی نے دی تھی، اس کا بھی ورنن اس پرکار ملتا ہے کہ مکہ والوں نے پرسپر یہ مشورہ کر کے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آکرمن کر کے آپ کو قید کرنے یا قتل کرنے کا षड्यंत्र بنایا، تو خدا کی وحی سے آپ کو دشمنوں کے اس ارادے کی سوچنا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت مدینہ کی انومتی دے دی تو آپ نے ہجرت کی تیاری کی اور حضرت علی کو آدیش دیا کہ وہ آج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹیں۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سرخ حضرمی چادر اوڑھ کر رات گزاری جس میں آپ سویا کرتے تھے۔ مشرکین کا وہ گروہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا،
وہ صبح کے سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرویش کیا اس نے، اور حضرت علی بستر سے اٹھے۔ جب وہ حضرت علی کے قریب ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور پوچھا تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں جانتا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگران تھا؟ تم نے انہیں مکہ سے نکل جانے کا کہا اور وہ چلے گئے۔ مشرکوں نے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور مار پیٹ کی، پکڑ کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور کچھ دیر قید رکھا، پھر آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور جیونی کی پستک میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کے انوسار حضرت علی 3 دن کے بعد مکہ والوں کی امانتیں لوٹا کر ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کے ساتھ قبا ام کلثوم بن ہدم کے یہاں ٹھہرے۔ سیرت خاتم النبیین نے اس گھٹنا کا ہجرت کے بیچ جو واقعہ ہوا تھا اس کا یوں ورنن کیا ہے کہ اندھیری رات کا سمے تھا اور اتیاچاری قریش جو وبھن قبیلوں سے سمبند رکھتے تھے اپنے خونی ارادوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد اکٹھے ہو کر آپ کے مکان کا گھیراؤ کر چکے تھے اور پرتیکشا کر رہے تھے کہ صبح ہو یا آپ اپنے گھر سے نکلیں تو آپ پر ایک دم آکرمن کر کے قتل کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کفار کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں، کیونکہ باوجود اتینت ورودھ کے اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ اتح آپ نے حضرت علی کو ان امانتوں کا حساب کتاب سمجھا دیا اور نردیش دیا کہ بنا امانتیں واپس کیے مکہ سے نہ نکلنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور تسلی دی کہ انہیں خدا کے فضل سے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر جو سرخ رنگ کی تھی ان کے اوپر اڑا دی۔ اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلے۔ اس سمے گھیراؤ کرنے والے آپ کے دروازے کے سامنے موجود تھے، پرنتو چونکہ انہیں یہ وچار تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی رات کے پرتھم حصے میں ہی گھر سے نہیں نکل جائیں گے، وہ اس سمے اتنی لاپرواہی میں تھے کہ آپ مانو ان کے سروں پر دھول پھینکتے ہوئے، ان ورودھیوں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے بیچ سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ مگر جلد مکہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں آبادی سے باہر نکل گئے اور غار ثور کی راہ پر چل پڑے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ پہلے ہی تمام بات چیت طے ہو چکی تھی، وہ بھی راستے میں مل گئے۔ غار ثور جو اسی گھٹنا کی کارن اسلام میں ایک پوتر یادگار سمجھی جاتی ہے۔ مکہ سے دکشن کی اور ارتھات مدینہ کے وبھن دشا میں 3 میل کی دوری پر ایک بنجر اور ویران پہاڑی کے اوپر کافی اونچائی پر استھت ہے اور اس کا راستہ بھی بہت کٹھن ہے۔ مدینہ کی اور نہیں ہے بلکہ اس کے وپریت دشا میں آتی ہے۔ وہاں پہنچ کر پہلے حضرت ابو بکر نے اندر گھس کر جگہ صاف کی اور پھر آپ بھی اندر تشریف لے گئے۔ دوسری اور وہ قریش جو آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھتے تھے تو حضرت علی کو آپ کی جگہ لیٹا ہوا دیکھ کر سنتشٹ ہو جاتے تھے، پرنتو صبح ہوئی، انہیں یہ جانکاری ہوئی کہ ان کا شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس پر وہ ادھر ادھر بھاگے، مکہ کی گلیوں میں صحابہ کے مکانوں پر تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ اس غصے میں انہوں نے حضرت علی کو پکڑا اور کچھ مارا پیٹا۔ اس قربانی کا ورنن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ورنن کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے سمے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ چارپائی کا رواج ان دنوں نہیں تھا، بلکہ اب تک بھی مکہ میں چارپائی کا رواج نہیں۔ کچھ روایتوں میں غلطی سے یہ ورنن ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی چارپائی پر لٹا دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سمے ان لوگوں کے پاس سے گزرے
تو ان میں سے کچھ نے بستر بنایا جاتا تھا۔ حضور فرما رہے ہیں بستر بنایا جاتا تھا، چارپائی نہیں ہوتی تھی۔ ان میں سے کچھ نے آپ کو دیکھا بھی، مگر انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی اور ویکتی ہے جو سمبھوتہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوگا اور اب واپس جا رہا ہے۔ اس کے کارن یہی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتینت دلیری کے ساتھ باہر نکلے تھے اور آپ کے سوبھاؤ پر ذرا بھی کوئی بھے نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اتنی دلیری سے آپ اس سمے باہر نکلنے کی ہمت کہاں کر سکتے ہیں، یہ اوشیہ کوئی اور آدمی ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے دروازے کی اور دراڑ میں سے اندر جھانک کر یہ سنتشٹی کرنے کے لیے کہ کہیں آپ باہر تو نہیں نکل گئے، تو انہوں نے ایک آدمی کو سویا ہوا دیکھا اور سمجھا کہ یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتہ ساری رات وہ آپ کے مکان کے پہرے دیتے رہے۔ پھر جب مناسب سمے دیکھا تو اندر داخل ہوئے اور سمبھوتہ انہیں شریر سے شک پڑ گیا کہ یہ شریر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ انہوں نے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا، یا سمبھوتہ منہ ننگا ہوگا۔ بہرحال انہیں معلوم ہوا کہ سونے والے ویکتی حضرت علی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکشل یہاں سے جا چکے ہیں اور ان کے لیے اب سوائے ناکامی اور اسفلتا کے کچھ شیش نہیں۔ ایک اور جگہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو یہ مہان قربانی کرنے کا سامرتھیہ پردان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے رات کے سمے اپنے گھر سے نکلنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ تاکہ کافر جب جھانک کر دیکھیں تو انہیں یہ دکھائی دیتا رہے کہ کوئی ویکتی بستر پر سو رہا ہے اور وہ پیچھا کرنے کے لیے ادھر ادھر نہ نکلیں۔ اس سمے حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، مکان کے ارد گرد تو کافروں کے چنے ہوئے نوجوان ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں، اگر صبح کو انہیں معلوم ہوا کہ آپ کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں تو وہ مجھ پر آکرمن کر کے مجھے قتل کر دیں گے۔ بلکہ وہ بڑے سنتشٹی پوروک، یعنی حضرت علی بڑی سنتشٹی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ جب صبح ہوئی اور قریش نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے ہیں تو وہ اپنی ناکامی پر دانت پیس کر رہ گئے اور انہوں نے حضرت علی کو پکڑ کر مارا پیٹا، مگر اس سے کیا بن سکتا تھا؟ خدائی تقدیر پوری ہو چکی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکشل مکہ سے باہر جا چکے تھے۔ اس سمے حضرت علی کو کیا معلوم تھا کہ مجھے اس ایمان کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ جانتا تھا اس قربانی کے بدلے میں صرف حضرت علی ہی عزت نہیں پائیں گے بلکہ حضرت علی کی اولاد بھی عزت پائے گی۔ اتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پر پہلا فضل تو یہ کیا کہ ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا سوبھاگیہ پردان کیا۔ دوسرا فضل اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت پیدا کر دی کہ آپ نے بار بار ان کی پرشنسا کی۔ بہرحال یہ ایک ہی گھٹنا کے وبھن مادھیموں سے جو حوالے میں نے پرستت کیے ہیں، اصل گھٹنا کے درشٹیکون سے تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، پرنتو وبھن رنگوں میں جب میں ورنن کرتا ہوں اس لیے کہ اس کا وورن اور اس کی ویاکھیا جو ہے اس میں کچھ نئی باتیں پتہ لگ جاتی ہیں یا نئے انداز میں پرستت کی جاتی ہیں، جس سے کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں، یا اس ویکتی کی، صحابی کی، اور یہاں حضرت علی کے معاملے میں حضرت علی کی شخصیت، آپ کے ویکتتو کا جو وبھن پہلوؤں میں ورنن ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سمبند تھا ہر صحابی سے، اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اس پرکار کبھی کبھی لگتا یہی ہے کہ ایک ہی حوالہ وبھن استھان پر پرستت کیا جا رہا ہے، پرنتو اس کے اندر فرق ہوتا ہے ہر حوالے کا، اس لیے پرستت کرتا ہوں، اور یہاں حضرت علی کے حوالے سے بھی یہی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں۔ بہرحال حضرت علی کا ورنن چل رہا ہے، باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ پرستت کروں گا۔
حضور فرما رہے ہیں اس سمے میں کچھ مرحومین جن کا دیہانت ہوا ہے ان کا ورنن کروں گا، جن کا جنازہ پڑھاؤں گا، جن میں سے سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر محمود صاحب شہید ہیں، پتر طارق محمود صاحب مڈھ بلوچاں ضلع ننکانہ کے۔ ان کو مخالفین احمدیت نے 20 نومبر 2020 کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد پچھلے جمعہ فائرنگ کر کے شہید کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو وورن ملا ہے اس کے انوسار شہید مرحوم اپنے پتا طارق محمود صاحب اور انیہ فیملی ممبروں کے ساتھ 20 نومبر کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے تایا مکرم محمد حفیظ صاحب کے گھر جمع ہوئے تھے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد لگ بھگ 2:30 بجے اپنے گھر جانے کے لیے باہر نکلے تو گلی میں موجود ایک مہد نامک 16 سالہ نوجوان پستول سے لیس تھا۔ اس نے فائرنگ کی اور فائرنگ کے پرینام سوروپ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب تتکال شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم کی آیو 31 سال تھی۔ اس حملے میں شہید مرحوم کے پتا طارق محمود صاحب عمر 55 سال جو سیکریٹری مال اور سابق صدر ہیں، سر میں گولی لگنے سے گمبھیر روپ سے گھائل ہوئے اور اب بھی اسپتال میں علاج چل رہا ہے، جبکہ شہید مرحوم کے تایا مکرم سعید احمد مقصود صاحب آیو 60 سال صدر جماعت جو ہیں اور مکرم طیب محمود صاحب زعیم خدام الاحمدیہ عمر 26 سال فائرنگ کے پرینام سوروپ گھائل ہوئے اور کچھ دیر اسپتال میں علاج چلتا رہا۔ وہ تو ٹھیک ہو گئے پرنتو پتا جی جو ہیں شہید کے وہ زیادہ گھائل ہیں۔ آکرمنکاری 2 میگزین فائر کر کے تیسرے میگزین کو لوڈ کر رہا تھا کہ پکڑا گیا، پرنتو بہرحال دشمنی کا ایک نیا رنگ اب وہاں اس لحاظ سے شروع کیا ہے ان لوگوں نے کہ چھوٹی عمر کے لڑکوں کو بھڑکاتے ہیں، ان سے حملے کرواتے ہیں تاکہ بعد میں عدالتوں میں یہ کہہ سکیں کہ یہ تو بالغ نہیں ہے اور اس کو سزا میں کمی ہو جائے اور یا ویسے سزا معاف ہو جائے۔ تو وبھن اپائے اب انہوں نے آزمائے ہیں۔ اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شکوہ نہیں اور ہم بالکل کوئی سختی نہیں کر رہے، کوئی ناجائز اتیاچار نہیں کر رہے احمدیوں پر، اور دوسری اور شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اور مقدمات بھی حکومت کے کچھ افسر زبردستی مقدمے بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ ان لوگوں کو عقل آئے اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی پکڑ کرے۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا آرمبھ ان کے دادا مکرم حکیم محمد ابراہیم کے دوارا ہوا تھا، جنہوں نے اپنے کچھ خاندان کے لوگوں کے ساتھ 13 سال کی آیو میں خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کی تھی۔ مرحوم شہید جو تھے اسلامیہ کالج لاہور سے انہوں نے FSc کیا تھا، اس کے بعد 2013 میں ماسکو روس سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور آج کل PMC کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ فضل عمر اسپتال میں بھی کام کرتے رہے ہیں۔ شہید مرحوم بے شمار وشیشتاؤں کے مالک تھے، خلافت سے بہت محبت تھی، جماعتی عہدیدار اور مرکزی مہمانوں کا بہت سمان کرتے تھے۔ جب بھی ان کا کوئی کام کے لیے کہا جاتا جماعت کی اور سے ترنت حاضر ہو جاتے تھے۔ بحیثیت قائد خدام الاحمدیہ خدمت کا سوبھاگیہ ملا، کئی بار مریضوں کی خود اپنی گاڑی میں اسپتالوں میں پہنچایا، ہمیشہ خدمت میں آگے آگے رہتے تھے اور غیر احمدیوں کے ساتھ بھی تعلق تھا ان کا۔ کئی ست پرورتی غیر احمدی دوست تشریف لا کر اس گھٹنا پر افسوس کا انہوں نے اظہار کرتے رہے۔ اس خاندان کو لمبے سمے تک بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1974 میں بھی مخالفین نے شہید مرحوم کے دادا جان کی دکان کو جلا دیا تھا۔ ان کے پتا طارق محمود صاحب کو 2006 میں مخالفوں نے اتیاچار پورن طریقے سے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ کچھ دن پہلے ایک احمدیت کے دشمن نے شہید مرحوم کے پتا جی پر بازار سے گزرتے ہوئے تھوک دیا تھا۔ اس قسم کی یہ حرکتیں یہ لوگ نرنتر کر رہے تھے ان کے ساتھ، لیکن بہرحال وہ وہاں ڈٹے ہوئے تھے۔ صداقت احمد صاحب مبلغ سینٹ پیٹرس برگ رشیا لکھتے ہیں، انہوں نے تعلیمی زندگی کا ایک بڑا حصہ کازان تاتارستان میں رشیا میں گزارا اور کامیاب ڈاکٹر بن کر پاکستان گئے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب نے دوران تعلیم شکشا کے بیچ میں جماعت کے ساتھ اتنت نشٹھا پورن سمبند بنائے رکھا،
نماز جمعہ اور چندوں کی ادائیگی میں بھی ہمیشہ نیمت روپ سے رہے اور انیہ جماعتی پروگراموں میں باوجود اس کے کہ ان کا ہاسٹل مشن ہاؤس سے کافی دوری پر تھا نیمت روپ سے سملت ہوتے اور شوق سے حصہ لیتے، اور کہتے ہیں کہ ان کی گणنا اپنے میڈیکل کے گروپ کے ودیارتھیوں میں اتینت بدھیمان ودیارتھیوں میں ہوتی تھی۔ پاٹھیہ کرم کی بھاشا یدیپی انگریزی تھی، لیکن ویکتیگت محنت اور شوق سے رشین بھاشا بھی انہوں نے کافی سیکھ لی تھی۔ کازان میں جس ہاسٹل میں رہتے تھے وہاں سب کو بتایا ہوا تھا کہ وہ احمدی ہیں، اور اس کی وجہ سے مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہاں پاکستانی ودیارتھی بھی تھے جو جماعت کے اتینت ورودھ کرتے تھے، پرنتو ان کو بھی جب اوسر ملتا تبلیغ کرتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان بھی آیا ہوا تھا، یہاں مجھے ملے اور انہوں نے بتایا کہ مڈھ بلوچہ میں ان کی مخالفت بہت زیادہ ہے، اس لیے ربوہ استھانانترت ہونا چاہتے تھے۔ یہاں ربوہ میں گھر بھی بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ فرید ابراگیموف کازان تاتارستان کے رشین احمدی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے رشین زبان بہت جلدی سیکھ لی، بہت خوش مزاج اور نیک طبیعت کے مالک تھے، ان کی مسکراہٹ سے نور چھلکتا تھا۔ مرحوم کے پریوار میں پتا مکرم طارق محمود صاحب کے اترکت ماتا محترمہ شمیم اختر صاحبہ اور بھائی قاسم محمود صاحب جرمنی میں ہیں، اور بہن فائزہ محمود پتنی نصیر احمد صاحب جرمنی میں ہیں۔ یہ لوگ ہیں ان کے پریوار میں۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، زخمیوں کی جلد صحت عطا فرمائے، پورن سواستھ پردان کرے، اور سب گھائلوں کو ہر ایک پرکار کی پیچیدگیوں سے بچائے، اپنے فضلوں اور رحمتوں سے نوازتا رہے، باقی ان کے سب عزیزوں اور رشتہ داروں کو۔ اگلا جنازہ ہے مکرم جمال الدین محمود صاحب کا، جو سیرا لیون میں نیشنل جنرل سیکریٹری تھے۔ 3 نومبر کو اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کا دیہانت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم پچھلے 16 سال سے بطور جنرل سیکرٹری خدمت بجا لا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ سعید الرحمن صاحب مشنری انچارج لکھتے ہیں کہ ان کی باقی کئی خوبیوں کے اترکت ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ ساری دنیا کے احمدیوں کو قوم پرستی سے بچا کر ایک خاندان بنانے کی عملی مصداق تھے۔ بہت حکمت اور نشٹھا کے ساتھ کام کرتے تھے۔ لگ بھگ 2000 لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ اور کفن دفن میں سملت ہوئے۔ اس اوسر پر 2 حکومت کے وزیر، چیف آف آرمی اسٹاف سیرا لیون، بہت سے ممبران پارلیمنٹ، پیراماؤنٹ چیف سمیت 20 اچ ادھیکاری سرکاری کے موجود تھے۔ مبارک طاہر صاحب سیکریٹری نصرت جہاں لکھتے ہیں کہ مرحوم بہت ہی نشٹھاوان، فدائی اور دل و جان سے جماعت کی سیوا کرنے والے تھے۔ ایک لمبے سمے تک بطور جنرل سیکریٹری سیوا کا سوبھاگیہ انہوں نے پراپت کیا۔ ساتھ ہی احمدیہ پرنٹنگ پریس سیرا لیون کے نائب مینیجر بھی تھے۔ مرحوم کا سمبند گھانا سے تھا۔ ان کے پتا مکرم ابراہیم محمود صاحب کو حضرت مولانا نذیر احمد مبشر صاحب نے شکشا کے میدان میں سیوا کے لیے سیرا لیون بھجوایا تھا۔ مبارک طاہر صاحب لکھتے ہیں کہ 13 سال تک جمال صاحب میرے پاس روکو پور میں رہے۔ ان کے پتا نے ان کی شکشا دیکشا کے لیے ان کے پاس چھوڑا ہوا تھا۔ مہودے آرمبھ سے ہی دیندار تھے، نماز باجماعت اور انیہ جماعتی سیواؤں میں آگے رہتے تھے۔ روکو پور کے خدام کے ساتھ مل کر تبلیغ اور دھارمک پرچار پرسار کا کام کرتے رہے۔ عثمان طالع صاحب انچارج رقیم پریس سیرا لیون کہتے ہیں کہ جمال الدین محمود صاحب مجھ سے پہلے وہاں لمبے سمے سے خدمت کر رہے تھے، انچارج تھے۔ خاکسار نے ان کے ساتھ 12 سال کا سمے گزارا ہے۔ اس دوران کبھی بھی انہوں نے یہ اظہار نہیں کیا کہ میں ان سے چھوٹا ہوں اور انوبھوہین ہوں، بلکہ ہمیشہ سمان پوروک میرے ساتھ ویوہار کیا، اور کہتے ہیں کہ آپ مبلغ ہیں اور آپ کی نیوکتی خلیفۃ المسیح نے کی ہے، اور کبھی بھی کسی معاملے میں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے میرا آگیا پالن نہ کیا ہو۔ آگیا پالن اور ونمرتا اتنی کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ کبھی ان کو کوئی کام کہہ دیا جاتا تو ترنت اس کو آرمبھ کر دیتے، اور ہر سمبھو طریقے سے کوشش کر کے اس کو پورن کرتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سمے میں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ روزانہ
بلا ناگہ نماز تہجد ادا کرتے تھے، نماز باجماعت کے بہت پابندی کرتے تھے، نماز بھی ایسی ہوتی کہ اس کی خوبصورتی قابل رشک تھی، ہمیشہ اتینت دھیان پوروک اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، خلافت سے بہت محبت تھی، ہر خطبہ جمعہ بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھ کر سنتے تھے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ سیرا لیون کے کلچر کے انوسار جمال صاحب نے کئی بچوں کو اپنے گھر میں رکھا، اپنے خرچ پر تعلیم دلوائی، اور ان میں سے کئی اس وقت اچھی نوکری کر رہے ہیں اور اتینت ادب اور پیار سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ نوید قمر صاحب مربی لکھتے ہیں کہ جماعتی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور اپنے ماتا پتا اور خاندان کے انیہ بزرگوں کے نام سے بھی تحریک جدید و وقف جدید کے مدوں میں ادھک قربانی کرتے۔ جب کبھی اپنے پیترک گاؤں روکو پور آتے تو باوجود ویست ہونے کے بروقت مسجد پہنچتے، سامانیتہ مغرب اور عشاء کے بیچ لوگوں کو جماعتی تعلیمات کا بتاتے اور وشیش روپ سے خلافت احمدیہ کی اہمیت اور برکات اور اس سے وابستگی کا ایک مضمون بڑے آسن انداز میں سمجھاتے تھے۔ پھر لکھتے ہیں کہ تمام لوگوں سے ان کا پیار محبت کا سنبندھ تھا۔ ان کے دیہانت کی خبر پا کر احمدی اور کیا غیر احمدی ہر آنکھ آنسو بہا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے جنازے میں لوگوں کی ایک بڑی سنکھیا سملت ہوئی اور نکٹ کے اترکت دور دور سے لوگ سفر کر کے بھی سملت ہوئے۔ مرحوم کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے ایک علیحدگی ہو گئی، پرنتو اولاد انہی سے تھی، جس میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، اور ایک بیٹے کی تو شادی ہو گئی ہے، بیٹی کی آسٹریلیا میں ہے، باقی 2 غانا میں بچے پڑھ رہے ہیں، ایک سیرا لیون میں۔ دوسری بیوی سے ان کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جنازہ امت السلام صاحبہ اہلیہ مکرم چودھری صلاح الدین صاحب مرحوم سابق ناظم جائیداد اور مشیر قانونی ربوہ کا، جو 19 اکتوبر کو جن کا دیہانت ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے میاں جو تھے چودھری صلاح الدین صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت چودھری عبداللہ خان صاحب اور حضرت حمنہ بی بی صاحبہ کے پوتے تھے۔ ان کے دادا اور دادی دونوں صحابہ میں سملت تھے۔ ان کے بیٹے نعیم الدین صاحب لکھتے ہیں کہ جن باتوں سے میری زندگی پر انمٹ نشان چھوڑے اپنی ماں کے بارے میں، کہ ان میں سے ایک ماں کا ہماری نمازوں کا دھیان رکھنا تھا، یہ ان کا سب سے پکا کام تھا، بڑی سختی سے پابندی کرواتی تھیں اور بڑا مضبوط تھا ان کا یہ کام۔ ہمارا گھر ویوہارک روپ سے ہاسٹل کا رنگ رکھتا تھا، اکثر کثرت سے بڑی ادھکتا سے ہمارے عزیز شکشا پراپت کرنے کے ادیشیہ سے ہمارے گھر پر رہا کرتے تھے، اور ان کا رہنا کئی سال تک ہوتا تھا۔ ہماری مرحوم ماں اس بات کی ہر فرد کے بارے میں وشیش روپ سے دھیان رکھتی تھیں کہ تمام پریجن نماز کی ہر صورت میں پابندی کریں، تمام بچوں کو خود قرآن پڑھاتیں، بڑے بچوں کے لیے ادھیاپک کی نیوکتی بھی کرتی تھیں۔ دوسری خوبی جس نے میری ذات پر گہرا اثر چھوڑا ہے وہ آپ کا گھر میں رہ رہے لوگوں کے لیے ہر ممکن آرام اور سکھ کی ویوستھا کے لیے پریتنرت رہنا تھا۔ اگر کسی دن نوکرانی چھٹی کر لیتی تو آپ سب بچوں کے کپڑے دھونے میں کبھی کوئی برا نہ مناتی تھی، اپنے بچوں کا بھی دوسروں بچوں کا بھی۔ ہماری ننیہال اور ددیال کے لوگوں کو اکثر بڑی ادھکتا سے ربوہ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پتا جی مرحوم اکثر جماعتی ذمہ داریوں کے کارن ربوہ میں موجود نہ ہوتے تھے۔ ماتا جی سب مہمانوں کی خاطر تواضع کرتیں، کوئی کمی نہ چھوڑتیں، اور میں بڑا بیٹا تھا اس لیے میری نگرانی کرتیں کہ مہمانوں کی صحیح طرح مہمانداری کروں اور کوئی کوتاہی نہ کروں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری پردادی، دادی اور نانی ادھکتر لمبا سمے ہمارے یہاں رہا کرتی تھی، اور ہم خدا کے فضل سے 6 بہن بھائی تھے، اور ادھک سنکھیا میں خاندان کے بچے بھی ہمارے ہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے رہا کرتے تھے۔ مگر ان سمست حالتوں کے باوجود آپ ان ہر سے بزرگوں کی، یعنی ان تینوں بزرگوں کی سیوا سالوں سال تک اتینت اچھے طریقے سے کرتی رہیں۔ جلسہ سالانہ کے اوسر پر بنا اتشیوکتی 80-90 مہمان ہو جاتے تھے۔ ان کے رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا ویوستھا گھر پر ٹینٹ لگا کر کرتے تھے۔ بستروں کے لیے گاؤں سے پربندھ ہوا کرتا تھا۔ سب پربندھ ماتا جی سمست پربندھ
پتا جی اور ماں دونوں مل کر اتنت محبت اور کھلے دل سے کیا کرتے تھے، اور ہر پیارے نے آپ کی محبت اور مہمان نوازی کا اظہار کیا ہے۔ ان کے ایک بھانجے نے لکھا ہے کہ میں ان کے گھر میں شکشا پراپت کرتا رہا، اور یہ نہیں ہوا کہ صبح کی روٹی کبھی شام کو ہمیں دی ہو یا شام کی صبح کھلائی ہو، بلکہ ناشتہ کے وقت تازہ پراٹھے اور تازہ دہی ہمیشہ دیا کرتی تھیں۔ اتنا خیال رکھتی تھیں کہ غیروں کے بچوں کا بھی، مطلب اپنے رشتہ دار بچے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، حالانکہ اپنی اولاد بھی کافی تھی۔ خلفائے سلسلہ سے محبت اور اطاعت کا مثالی سمبند تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان سمانت ہستیوں سے ہمارے رگ رگ میں بھی ایسے ہی جذبات، احساسات، محبت داخل کیے۔ ان کی بہو ہیں نبیلہ نعیم صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ مرحومہ بڑی خوبیوں کی مالک تھیں، نمازوں کی پابند تھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی، نماز تہجد ادا کرنے والی، بڑی صابرہ اور شاکرہ، صبر اور شکر کرنے والی تھیں، مشکل سمے میں بھی کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتی تھیں، خدا تعالیٰ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہتی تھیں، غریبوں کا دھیان رکھتی تھیں، کسی کو دکھ تکلیف میں نہ دیکھ سکتی تھیں، ہمیشہ ان کی سہایتا کے لیے تیار رہتی تھیں۔ مرحومہ خلافت کی اطاعت میں اور وفا میں آگے آگے رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اور ان کی نسل کو بھی ان خوبیوں کا مالک بنائے، مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور رحمت کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرمہ منصور بشرا صاحبہ، یہ ماں ہیں ڈاکٹر لطیف قریشی صاحب کی، جو 6 نومبر کو 97 سال کی آیو میں جن کا دیہانت ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی بلکہ صحابہ کی اولاد تھیں۔ حضرت منشی فیاض علی کپور تھلوی صاحب کی نواسی تھیں اور حضرت شیخ عبدالرشید صاحب کی پوتی تھیں، دونوں صحابی تھے۔ بچپن میں حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قریبی سمبند تھا۔ مرحومہ یادداشت کی کمی کے باوجود آخری سمے تک نماز پڑھنا کبھی نہیں بھولیں۔ خطبہ جمعہ بھی MTA پر نعمت روپ سے سنتی تھیں۔ ایک نیک با وفا بزرگ خاتون تھیں۔ مرحومہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں، ڈاکٹر لطیف قریشی صاحب کی ماں تھیں، اور پچھلے دنوں جب قریشی صاحب کا بھی اور ان کی پتنی شوکت گوہر صاحب کا بھی انتقال ہوا، ان دونوں نے بھی جب تک وہ زندہ رہے، ڈاکٹر صاحب بھی اور ان کی پتنی بھی، انہوں نے بڑی سیوا کی ہے ان کی۔ بہرحال ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے دونوں۔ ان کی پوتی عصمت مرزا لکھتی ہیں کہ میری دادی حقیقی مومنہ، احمدیت اور خلافت کی دیوانی تھیں۔ میں ان سے زیادہ عبادت گزار، میں نے ان سے ادھک عبادت گزار اور قرآن سے محبت اور پیار کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ خاموش طبع اور سادہ سوبھاؤ کی مالک تھیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کروں گا ان سب کی انشاءاللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر